بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج دبئی اور UAE کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 21 اپریل 2020 ہے اور سب سے پہلے آپ کو یہ نیوز سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں۔ سب سے پہلے ہماری نیوز تھی کہ متحدہ عرب امارات میں 1000 سے زیادہ پاکستانیوں کو 20 اپریل کو اپنے وطن پاکستان بھیج دیا گیا۔ اس میں مزید ڈیٹیل جان لیتے ہیں کہ فی الحال 40,000 افراد نے وطن واپسی کے لیے دبئی میں پاکستان کے قونصل خانے میں اندراج کیا تھا اور متحدہ عرب امارات سے 20 اپریل کو 4 پروازیں 900 سے 1000 پاکستانیوں کو وطن واپس بھیج رہی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ PIE کی 4 پروازیں دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کام کریں گی، 2 کراچی کے لیے اور 2 لاہور کے لیے۔ ایسے افراد کو لے جائیں گی جنہوں نے ملازمت چھوڑ دی تھی یا ان کی ملازمت سے ان کو نکال دیا گیا تھا اور جن کے ویزے کی میعاد بھی ختم ہو گئی تھی۔ وطن واپسی کی پہلی پرواز ہفتہ 18 اپریل کو ہوئی جس نے 227 افراد کو اسلام آباد واپس لایا۔ جیسے کہ خلیج ٹائمز نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ٹکٹ کی قیمت اسلام آباد اور لاہور سیکٹر کے لیے 1650 درہم مقرر کی گئی ہے، جبکہ کراچی کے مسافر کے لیے 1550 درہم جو ہے وہ ادا کریں گے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ہفتے کے دوران تقریباً 22,000 پاکستانیوں کو مختلف شہروں میں وطن واپس بھیج دیا جائے گا اور فی الحال 40,000 افراد نے وطن واپسی کے لیے دبئی میں پاکستان کے قونصل خانے میں اندراج کیا تھا اور اس میں 10,000 سے زیادہ بیرون ملک مقیم پاکستانی شامل ہیں جنہیں کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ سے بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نمبر 2 پر بات کر لیتے ہیں کہ ایئر عربیہ نے ہندوستانی شہریوں سے وطن واپسی کی نئی پروازوں کا اعلان جاری کر دیا۔ پروازیں دہلی، بمبئی، کوچین، حیدرآباد سے چلیں گی۔ شارجہ کے بجٹ کیریئر ایئر عرب نے پیر کو اعلان کیا تھا کہ وہ متحدہ عرب امارات کے شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے ہندوستان بھر کے 4 شہروں سے وطن واپسی کی پروازیں چلائے گی۔ ممبئی اور دہلی کے لیے خصوصی پروازیں 20 اپریل کو کام کریں گی، جبکہ کوچین اور حیدرآباد سے 22 اپریل کو پروازیں چلائی جائیں گی۔ ایئر عربیہ پھنسے ہوئے شہریوں کو وطن واپس لانے کے ساتھ ساتھ وطن واپسی کی پروازوں کو چلانے کے لیے درخواستوں کی حمایت کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں متحدہ عرب امارات کے حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ ایئر لائنز نے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ وطن واپسی کے ساتھ ساتھ کارگو پروازیں بھی کام کر رہی ہے اور پیر کے روز ایک بیان میں کہا گیا کہ اپریل کا مہینہ متعدد منزلوں تک کا ہے۔ تاہم ایئر لائنز ہندوستان کے لیے صرف کارگو پروازیں چلائے گی کیونکہ نئی دہلی نے 3 مئی کی شام 11:30 بجے تک تمام گھریلو اور بین الاقوامی تجارتی مسافروں کی کارروائی معطل کر دی ہے، یعنی کہ کوئی بھی وہاں پر نہیں جا سکتا، صرف کارگو والی ہی چلائی جائیں گی فلائٹس۔ نمبر 3 پر بات کر لیتے ہیں کہ شارجہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ اس سال رمضان میں خیمے نہیں لگائے جائیں گے جو کہ مسجد کے باہر افطار پارٹی کے لیے لگائے جاتے تھے۔ مزید اس کی تفصیلات کے مطابق رمضان کے مقدس مہینے کی آمد کے موقع پر عام طور پر اجازت نامے مضبوط مطالبہ کرتے ہیں۔ شارجہ سٹی میونسپلٹی کے پیر کے روز اعلان کیا گیا کہ اس نے رمضان ٹینٹ پرمٹ جاری کرنا اس سال کے لیے معطل کر دیا ہے۔ یہ اجازت نامے عام طور پر رمضان کے مقدس مہینے کی آمد کے متوقع پر سخت مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ متحدہ عرب امارات میں کووڈ-19 کو پھیلانے والے احتیاطی اقدامات کے حصے کے طور پر عمل میں لایا گیا۔ بلدیہ نے رمضان المبارک کے دوران مساجد کے قریب ہر سال لگائے جانے والے افطار خیموں کے لیے اجازت نامے جاری کرنے کو معطل کرنے کے لیے شارجہ اسلامی امور سے بھی رابطہ کیا ہے۔ نمبر 4 پر آپ لوگوں کے اہم سوالات جو وہ شیئر کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں نیچے کمنٹ کر کے، انشاءاللہ کل والی ویڈیو میں ہم اس کو بھی نشر کر دیں گے۔ سب سے پہلا سوال تھا جو کہ بہت سارے لوگوں نے یہ پوچھا ہے، اس لیے ہم نام تو ظاہر نہیں کر رہے، بہت سارے لوگوں کے سوال سیم ہے، سوال کی نوعیت سیم ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا فائن معاف ہوگا یا نہیں۔ بہت سارے لوگ جو وزٹ پر آئے ہوئے تھے یا 2 سال سے وزٹ پر آئے ہوئے تھے اور ان کا ویزا ایکسپائر ہو چکا تھا، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا اب ان کو فائن بھرنا پڑے گا یا وہ بھی اب قانونی طور پر رہ سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی اپریل کا مہینہ شروع ہوا تھا تو دبئی کے حکام نے یہ اعلان کیا تھا کہ جتنے بھی غیر قانونی افراد ہیں دبئی میں، شارجہ میں یا UAE میں رہ رہے ہیں، اس سال کے اینڈ تک ان کو جو ہے یعنی کہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ان کا ویزا، وہ بھی قانونی طور پر رہ سکتے ہیں اس کووڈ-19 وائرس بیماری پھیلنے کی وجہ سے، لیکن اس سال کے اینڈ کے بعد آپ کو پھر سے جرمانہ کیا جا سکتا ہے اور ابھی کے لیے آپ کو کوئی بھی فائن جو ہے وہ نہیں پے کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد نمبر 2 پر تھا ایک ساکی نام کا شخص ہے، انہوں نے ہمیں میسج کیا تھا، کمنٹ کیا تھا کہ ہمیں کتنے دن ایئرپورٹس پر رہنا پڑے گا اگر ہم ٹکٹ لے کر دبئی سے پاکستان کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہی آپ کو وہیں پر دبئی پر ہی چیکنگ آپ کی جائے گی۔ اگر وہاں پر آپ کا کوئی بھی مسئلہ یا ایشو بن جاتا ہے تو آپ کو جانے ہی نہیں دیا جائے گا۔ وہاں پر سخت کارروائی کرنے کے بعد
وہاں پر پھر پاکستان میں بھی آپ کو چیکنگ کے لیے رکھا جائے گا، چیکنگ کی جائے گی، اور وہاں پر اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے پیش آ جاتا ہے تو آپ کو 14 دن کرنٹینیا میں رکھا جائے گا پاکستان کے اندر۔ اگر کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو تو آپ اپنے گھر میں ایزیلی طریقے سے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں تھا۔ نمبر 3 پر سوال تھا کہ قاضی ضیاء الرحمان ہم سے پوچھتے ہیں کہ بیوی کو پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں، اس کا کیا کیا پروسیس جو ہے وہ کرنا پڑے گا، جبکہ بیوی کا ویزا جو وہ ریزیڈنٹ تھا، کیا میں اس کو ڈائریکٹ ٹکٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں یا اس کے لیے پاکستانی قونصل خانے میں رجسٹر کروانا پڑے گا؟ تو بھئی آپ کو سب سے پہلے پاکستانی قونصل سے رابطہ کرنا پڑے گا، ان میں جا کر رجسٹر کروانا پڑے گا، بعد میں ٹکٹ کے پیسے پرچیز کر کے یا ٹکٹ پرچیز کر کے بعد میں آپ جو ہے وہ پاکستان بھیج سکتے ہیں اپنی بیوی کو۔ نمبر 5 پر نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی سپر مارکیٹوں میں رمضان المبارک کی بہت بڑی چھوٹ دے دی گئی۔ امکان ہے کہ چاند نظر آنے کے ساتھ ہی مقدس مہینہ 24 اپریل سے شروع ہو جائے گا۔ کچھ رمضان شاپنگ کے لیے تیار ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے بڑے خوردہ فروش آپ کو مقدس مہینے کے دوران 50% تک چھوٹ لا رہے ہیں، یعنی کہ جس چیز کی قیمت 100 درہم کے قریب تھی، اب وہ چیز بھی آپ کو صرف 50 درہم میں ملے گی رمضان شروع ہونے کے ساتھ ساتھ 24 اپریل کے بعد، جن کا مقصد کووڈ-19 کی صورتحال کے درمیان رہائشیوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ اپنی گروسری کی فہرست تیار کر لیں، یعنی کہ اپنی روزمرہ کی جتنی بھی آپ چیزیں خریدتے ہیں ان کی لسٹ ابھی سے ہی تیار کر لیں، اور خصوصی پرمو کے ذریعے ہی آپ جو ہے ان کی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ فروخت یہاں تک کہ الیکٹرونکس خوبصورتی کی مصنوعات کا احاطہ کرتی ہے، یعنی کہ اگر آپ موبائل فون الیکٹرونکس کی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں یا بیوٹی پارلر کا سامان جو ہے وہ آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ کھانے پینے مشروبات سے لے کر الیکٹرونکس اور بیوٹی پارلر کی مصنوعات تک ہائپر مارکیٹ کے آپریٹر کرفیوز اور تمام مصنوعات پر آپ کو رعایت دینے کے لیے 50% تیار ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ بات کرتے ہیں کہ بین الاقوامی فلکیات کے مراکز کے سرکاری بیان کے مطابق متحدہ عرب امارات سمیت بیشتر اسلامی ممالک میں مقدس مہینہ 24 اپریل بروز جمعہ کو پہلا روزہ جو ہے وہ شروع ہونے کا امکان کیا گیا ہے اور اس کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس آج کی تازہ ترین دبئی اور UAE کی خبریں۔ سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی حالات حاضرہ کا سب سے پہلے علم ہو سکے۔ انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیو انفارمیشن ویڈیوز کے ساتھ کل والے دن، دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔